نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری، غزہ میں خوفناک مناظر، جنونی صہیونی فورسز کے ایک رات میں 2500 حملے، مزید 280 فلسطینی شہید، غزہ کھڈر بن گیا۔ غزہ میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر منقطع، رابطوں میں رکاوٹ ڈال کر اسرائیل کا مظالم چھپانے کا منصوبہ۔ المغازی پناہ گزین کیمپ پر بڑا حملہ، نہتے لوگ نشانہ، مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 9700 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں 4880 بچے اور 2550 خواتین شامل، 32000 سے زائد زخمی، 15 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو چکے۔ غزہ میں خاندان کے خاندان اجڑ گئے، صہیونی فورسز کی اسپتالوں کے اطراف میں بھی شدید بمباری، اسکول، مساجد اور عمارتیں زمیں بوس۔ جبالیہ، البریج، المغازی پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی فضائیہ کی بدترین بمباری، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر، بچ جانے والوں کی چیخو پکار۔ جبالیہ کیمپ کو پانی فراہم کرنے والی سب سے بڑی پائپ لائن تباہ ہونے سے پانی کی شدید قلت، اسپتال مردہ خانوں میں تبدیل، خوراک ادویات نہ ہونے سے اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ غزہ میں جنگ کے خلاف ہر طبقہ آواز اٹھانے لگا، امریکی شوبز شخصیات کا جو بائیڈن کے نام کھلا خط، درجنوں اداکاروں اور گلوکاروں کے خط پر دستخط، سیلینا گومیز، بیلا حدید، گیگی حدید، زین ملک اور جینیفر لوپیز سمیت متعدد دیگر اداکار بھی شامل۔ آرٹسٹ فار سیز فائر کے عنوان سے خط میں جو بائیڈن انتظامیہ سے غزہ میں بمباری رکوانے اور جنگ بندی کروانے کا مطالبہ۔ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی کے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر ان کے والد تلملا اٹھے۔ اداکار جان وائٹ نے انجلینا جولی کے بیان پر شدید مایوسی کا اظہار کیا، کہا میری بیٹی کے اس اقدام پر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ انجلینا جولی نے چند روز قبل غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ انکل کیا مجھے قبرستان لے کر جا رہے ہیں؟ جبالیہ کیمپ کے ملبے سے نکالی گئی بچی کے سوال نے سب کو رلا دیا۔ امدادی ٹیموں نے دلاسا دیا، نہیں پیاری بیٹی تم تو چاند جیسی ہو۔ بچی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے دیکھنے والوں کو دکھ ہی کر دیا۔ اسرائیل کا غزہ کی پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی زمینی فورس نے غزہ کو جنوبی اور شمالی حصوں میں تقسیم کیا، کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ بڑے حملے شروع کر دیے گئے، حملے آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ ترجمان اسرائیلی فوج ڈینیل ہاگری۔ اسرائیل کا حماس کے القسام بریگیڈ کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ حماس کے مواصلاتی مرکز، بنکرز اور سرنگوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فورس حماس کے چیف کو تلاش کر کے ختم کر دے گی، اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف خط پر دستخط کیوں کیے؟ نیو یارک ٹائمز نے خاتون صحافی سے استعفیٰ لے لیا۔ خاتون صحافی نے مذمتی خط اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جنگ نسل کشی ہے پر دستخط کیے تھے۔ خط پر دنیا بھر کے معروف صحافیوں اور ادیبوں کے دستخط موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس کے رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہانیہ سے ملاقات، مسئلہ فلسطین پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سربراہ JUI کا فلسطینیوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل فلسطین میں ظلم و ستم کر کے قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے حمایتی حکمرانوں کے ہاتھ معصوم بچوں کے خون سے رنگے ہیں۔ فلسطینی صرف اپنی زمین ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی طرف سے فرض ادا کرتے ہوئے قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر طلبی پہنچ رہے ہیں، مسلم امہ بھی فلسطینی بھائیوں کی حمایت کے لیے میدان میں نکلے، اپنی ماؤں بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرے۔ اسماعیل ہانیہ کی اپیل۔ کشمیر اور فلسطین پر عرصہ دراز سے مظالم، انسانی حقوق کے دعوے داروں کے منہ پر تمانچہ ہے۔ خالد مشعل کی گفتگو۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر غزہ پر ایٹمی حملے کی دھمکی کے بعد اپنے بیان سے مکر گئے۔ غزہ پر ایٹم بم گرانا خارج از امکان نہیں، فلسطینیوں کو آئرلینڈ یا کسی صحرا چلے جانا چاہیے۔
MHA یاہو کی انٹرویو میں دھمکی، صہیونی وزیر ہر طرف سے تنقید کے بعد اپنے بیان سے منحرف ہو گئے۔ ایٹمی حملے کا بیان حقیقت پسندانہ نہیں، اسرائیلی فورسز بین الاقوامی معیار کے مطابق آپریشن کر رہی ہیں، وزیر اعظم نیتن یاہو کی وضاحت۔ اسرائیلی وزیر کا بیان ثبوت ہے کہ صہیونی ریاست انتہا پسند جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی فی الفور صہیونی ریاست کی جوہری تنصیبات پر مانیٹر مقرر کرے۔ عالمی برادری کو ایٹمی پاگل پن پر ٹھوس رد عمل دینا چاہیے۔ جنونیوں کو نہ روکا گیا تو دنیا جہنم بن جائے گی۔ اسلامی ممالک سفارتی سطح پر مشترکہ مہم کا بھرپور آغاز کریں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف۔ عوامی رد عمل کا خدشہ یا سیکیورٹی تھریٹس، امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اچانک عراق پہنچ گئے۔ بغداد میں عراقی وزیر اعظم شیعہ السوڈانی سے ملاقات، غزہ کی مجموعی صورتحال پر گفتگو، اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے اینٹنی بلنکن۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے کا دورہ بھی کیا۔ رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں کہا کہ تنازع پھیل گیا تو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، اسرائیل بچوں اور خواتین کا قتل عام بند کرے، فوری جنگ بندی کی جائے، فلسطینی صدر محمود عباس کا مطالبہ۔ ایران کا حماس کی حمایت کا اعادہ، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی ملاقات، غزہ کی صورتحال اور اسرائیل کے خلاف حماس کی جنگی تیاریوں پر تبادلہ خیال، ایرانی سپریم لیڈر کی سربراہ حماس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔